السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، جس کا نام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے عصری اسکولوں میں دینی نصاب کی شمولیت کی اشد ضرورت۔ ناظرین، دنیا میں صرف اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے جو یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ اگرچہ یہاں پر کسی مخصوص تعلیم کو خاص نہیں کیا گیا ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں پر کسی مخصوص تعلیم کو یا کسی مخصوص تعلیم کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن علم کی فرضیت کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا علم اور اتنی دینی تعلیم ہر مسلم مرد عورت کے لیے بے حد ضروری ہے، جن سے وہ دین پر صحیح طور سے عمل کر سکے اور شریعت کے مطالبات کو پورا کر سکے۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے لوگوں کی سوچ و فکر کا دھارا کچھ اس طرح تبدیل کر دیا ہے کہ اب ہم مادیت کے پجاری بن کر رہ گئے۔ اب ہماری فکر کا مرکز اور محور بس یہی ہے کہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے، اچھی سے اچھی نوکری حاصل کی جائے، تاکہ دولت کے ساتھ ساتھ سماج میں ہمارا مقام بھی اونچا ہو۔ لیکن اس رجحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ تر افراد شعوری یا غیر شعوری طور پر مذہب بیزاروں کی صف میں کھڑے ہوتے چلے گئے، یا اگر وہ مذہب بیزار نہ بھی ہوئے تو اتنا ضرور ہوا کہ دین ان کے لیے دوسرے درجے کی چیز ہو کر رہ گئی۔ ان کی دنیا تو انہیں تھوڑی سی مل بھی گئی، مگر وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہماری قوم کے بیشتر افراد اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور عصری تعلیم دلانے کے لیے ایسے کانوینٹ اور انگلش میڈیم اسکولوں کا رخ کرتے ہیں جہاں دینی تعلیم و تربیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ موجودہ حکومت کی تعلیمی پالیسی کا جائزہ لیجئے، جو تعلیم کا بھگوا کرن کرتی جا رہی ہے، تو آنے والا دن امت مسلمہ کے لیے، خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت ہی تشویشناک نظر آئے گی۔ اس سے پہلے کہ اس مسئلے پر ہم اپنی کوئی رائے پیش کریں، پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ کا سرسری جائزہ لیتے ہیں، جو ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال پر سب سے معتبر رپورٹ سمجھی جاتی ہے۔ اسی سچر کمیٹی کی رپورٹ نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی مجموعی آبادی کا صرف 4% حصہ، صرف 4% مسلم بچے دینی مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں میں 96% بچے عصری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں سے سرکاری اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا تناسب 66% ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں میں جو مسلم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا تناسب 30% ہے۔ ناظرین، مسلمانوں میں کم تعلیمی شرح کی یوں تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں سے ایک سبب ہمارا ذہنی رویہ بھی ہے۔ اکثر لوگ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ان کو کون سی تعلیم دی جائے، عصری تعلیم یا دینی تعلیم۔ اس کشمکش میں اکثر لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ تعلیم کو خانے میں بانٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تعلیم تو بہرحال تعلیم ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، دینی مدرسے کی تعلیم ہو یا اسکول اور کالج کی تعلیم ہو۔ ہاں، البتہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کو دین کی بنیادی معلومات تو ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے کی تعلیم بچوں کی ذہنی صلاحیت اور ان کے ذہنی رویے کے مطابق طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو دلائیں، مگر دین کی بنیادی تعلیم کو لازمی حیثیت دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو دلائیں،
مگر انہیں بھی بنیادی عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم دلانا لازمی شے تصور کریں۔ آج ہم کو اسی پہلو پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے دانشوروں کا ایک مخصوص طبقہ صرف اس بات پر بضد ہے کہ دینی مدارس میں عصری نصاب کو لازمی طور پر شامل کرنا چاہیے، یعنی جن مدرسوں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں وہاں بھی انگریزی، کمپیوٹر، سیاسیات، سماجیات اور سائنسی علوم کو داخل نصاب کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دینی مدارس میں مسلمانوں کی جملہ آبادی کا صرف 4% ہی طلبہ زیر تعلیم ہے، صرف 4%۔ باقی 96% مسلم بچے عصری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ مسلم بچوں کی اس قدر معمولی تعداد کو بھی عصری اور دنیاوی تعلیم کا ماہر بنانے پر زور دیں گے تو پھر دین کے ماہرین کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر ہم دینی مدارس سے بھی ڈاکٹرز، وکیل، انجینئر اور کمپیوٹر کے ماہرین پیدا کرنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں تو مفسر قرآن، مفسرین حدیث اور فقیہان اسلام کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر سارے مسلم طلبہ عصری علوم ہی کے ماہر بن جائیں تو قرآن و حدیث کی باریکیاں کون بتائے گا؟ ممبر و محراب اور دستگاہ علم و فن میں قال اللہ قال رسول کی تشریح کون کرے گا؟ بے شک دینی مدارس کے طلباء کے لیے عصری علوم کو داخل نصاب کرنا چاہیے، مگر صرف بنیادی عصری تعلیم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دینی مدارس کے جو طلباء عصری تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے تو ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی مولوی کو بے روزگار نہیں دیکھا ہے۔ ان کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ اسی میں الحمدللہ خوش رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہزاروں کی تعداد میں نے ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکلاء کو دیکھے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ ان کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، MBA کی ڈگری ہے، انجینئرس کی ڈگری ہے، مگر آج بھی وہ بے روزگار ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ عصری تعلیم حاصل نہیں کرنے سے معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے تو یہ صرف امکان ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہمارے بچوں نے اگر دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی تو ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اور یہاں امکان نہیں ہے، یقین ہے، یقین ہے کہ انہیں آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جتنا زور دینی مدارس میں عصری نصاب پڑھانے پر دیا جاتا ہے اتنا ہی زور عصری اسکولوں میں بنیادی دینی تعلیم کی فراہمی پر بھی دینا چاہیے، کیونکہ انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے یہ 96% بچے اگر بنیادی دینی تعلیم حاصل کریں گے تو موجودہ مذہب بیزار ماحول سے مسلم معاشرے کو بھی نجات ملے گی اور خود ان مسلم طلبہ و طالبات کی عاقبت بھی سنور سکتی ہے۔ کیونکہ جن اسکولوں کو ہم کانوینٹ اور عصری اداروں کے نام سے جانتے ہیں عام طور پر وہاں کے نصاب میں بنیادی دینی تعلیم کا تصور بھی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں مسلم بچے ابتدائی سے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جن شہروں میں خالص مسلم آبادی ہے وہاں کے اسکولوں میں تو الحمدللہ کسی حد تک دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام بھی ہوتا ہے اگر مینجمنٹ مسلمان ہو تو، مگر اضلاع اور دیہی علاقوں میں انتہائی برا حال ہے۔ بہار، UP، آندھرا پردیش، اڑیسہ اور چھتیس گڑھ کے ساحلی علاقوں میں آباد مسلمانوں کے حالات کو جا کر دیکھ لیجئے۔ یہاں پر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مسلم نوجوانوں کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں بڑے بڑے عصری درسگاہوں میں دنیاوی تعلیم تو دی جاتی ہے مگر دین کی بنیادی تعلیم سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، علامہ اقبال کی روشن خیالی اور دراندیشی سے آج کے دانشوروں سے کہیں زیادہ تھی۔ انہوں نے یورپ کی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی، وہاں کی قوموں کا مزاج بھی دیکھا، یہاں کے حالات بھی دیکھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ غور سے سماعت فرمائیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدرسوں میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان دینی مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے
تو ہندوستانی مسلمانوں کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اسپین میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود اسپین میں ہوا، اور اس کے بعد عیسائی اسکولوں کی تعلیم اور ان کے نظام تعلیم پر جو خیال ظاہر کیا اس کو بھی سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ ناظرین، بہت سارے لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت نے جو مغربی تعلیم کا نظام رائج کیا، اس کا مقصد انگریزی تعلیم سے زیادہ انگریزیت کی تعلیم تھی۔ وہ اس نظام تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں میں انگریزی ذہنیت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کی تصدیق لارڈ میکالے کی اس رپورٹ سے ہوتی ہے جو انہوں نے 1835 میں ہندوستان کے گورنر جنرل کو پیش کیا تھا۔ آپ اس چیز کو میکالے کا نظریہ تعلیم اور ہمارا نظام تعلیم نامی کتاب میں آپ اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں وہ لکھتا ہے کہ غور کیجئے گا، ہمیں اس وقت ایک ایسا طبقہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اور ان کروڑوں انسانوں کے مابین ترجمانی کے فرائض انجام دے سکے جن پر ہم اس وقت یعنی ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو۔ غور کیجیے گا، وہ رپورٹ میں لکھ رہا ہے کہ ایک ایسا طبقہ بنانا ہے، ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا ہے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر ذوق نظر اور طرز فکر، اخلاق اور فہم و فراست کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اسی بات کو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر فرمایا ہے کہ مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں اور مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مغربی ذہنیت یہ ہے کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو زیر کرنے کے لیے تیر و تلوار کے بجائے تعلیم کے ذریعہ دماغوں کو اور مزاجوں کو بدل دیتے ہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں، لیکن دین کی بنیادی تعلیم کو کسی بھی صورت فراموش نہ کریں تاکہ ہم دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین پر بھی استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ سکیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرح کے تعلیم کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کو جہاں ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکلاء کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں دین میں مہارت رکھنے والے علماء، فقہاء اور مفسرین کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ایک تعلیم پر سارا زور صرف کرنے کے بجائے دونوں پر توجہ دی جائے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بنیادی عصری تعلیم فراہم کی جائے، اور جہاں عصری یعنی دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں دین کی بنیادی تعلیم کے لیے بھی لازمی طور پر کوشش کی جانی چاہیے۔ اب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ دین اور دنیا کی تعلیم کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر ایک سے قربت اور دوسرے سے دوری اختیار کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بحیثیت مسلمان دنیا کے ساتھ ساتھ دین پر توجہ دینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ بہرحال اب ہم اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری مسلم دنیا کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب انہی دعائی کلمات کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔